السلام علیکم، ویلکم ٹو سما لاؤنج براٹ ٹو یو بائی فاطمہ فرٹیلائزرز. آئی ایم یور ہوسٹ بزل مشتاق. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نعیم بٹ صاحب اینڈ مشتاق احمد. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بزل میاں، نعیم صاحب مجھے بتائیں کہ سیکنڈ عشرے کی جو عشرہ مغفرت ہے اس کی امپورٹنس بتائیں. دیکھو دنیا میں بزل جو بھی کچھ ہوتا ہے نا جی وہ اللہ کی مرضی اور ارادے سے ہوتا ہے. بالکل. کسی کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں. ہاں جی نیچے بالکل ایسا ہم لوگ سب ایسے ہیں جیسے پپٹس نہیں ہوتے. ہاں جی وہ پپٹس کے ساتھ نا ایک باریک سی وہ تاریں لگی ہوتی ہیں، وہ انویزیبل ہوتی، نظر نہیں آتی. بالکل. تو وہ جو پپٹ کے آگے ہل رہے ہوتے ہیں، ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ایکشن ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار پپٹ کیسا کام کر رہا ہے، لیکن وہ پیچھے وہ تاروں والا ایک بندہ اوپر ہوتا ہے جو سارا اس کو بالکل مانیٹر کر رہا ہوتا ہے نا. بالکل اسی طرح ہم لوگ سب پپٹ ہیں، ہماری سب کی تاریں اللہ کے ہاتھ میں. اب دیکھو نا، یہ دنیا میں کچھ لوگ عجیب نصیب لے کے پیدا ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں ریئلی میں رش کرتا ہوں کہ یار یہ کیا نصیب لے کے پیدا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا ساتھی ہے محمد یوسف، کیا نصیب لے کے پیدا ہوا ہے. دیکھو نا کہاں وہ انگلینڈ چلا گیا تھا، انگلینڈ سے وہ جو وہاں مجھے اس نے بتایا تھا کہ وہاں وہ کسی ریسٹورنٹ میں جاب کرتا تھا، اور وہ اسی طرح مطلب غیر مسلم ہی تھا، اور وہاں سے وہ دو ویکینڈ پہ کرکٹ کھیلنے جایا کرتا تھا. وہاں سے وہ نکلا، سپر سٹار بنا، سپر سٹار بن کے کلمے والا بنا، کلمے والا بن کے ایمان والا بنا. کلمے تو اور بھی کئی لوگوں نے پڑھے. وہ سچ مچ کا ایمان والا بن گیا، سچ مچ کا کلمے والا بن گیا. گھر میں زندگیاں بدل گئی، بچے حافظ بن گئے، بچے عالم بن گئے. کیا نصیب ہے، کیا نصیب ہے. اسی طرح بزل میں بیٹا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ بات کر رہے ہیں اور تم ہم سے سوال کر رہے ہو رمضان کے بارے میں. ہاں جی اور ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں. تمہارا والد صاحب جو ہیں یہ بھی اللہ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کیا شکلیں بنا کے بیٹھے ہیں، تم بیٹھے ہو. یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کسی کا کمال نہیں ہے. بالکل. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، ہم ان نعمتوں کو بڑھا دیں گے. اب اس سے بڑا کیا اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ ہماری زبانیں جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. جس کو اللہ پسند کر لیتے ہیں اس کی زبان سے اللہ اپنی باتیں نکلواتے ہیں. جس کو اللہ ناپسند کر دیتے ہیں پھر وہ اول فول بکتا رہتا ہے، پھر اور باتیں کرتا رہتا ہے. وہ سمجھ نہیں جاتی کہ کیا کہہ رہا ہوں. بالکل. تو جس زبان کو اللہ نے قبول کر لیا اس بات کے لیے کہ جاؤ میری باتیں کرو، میری عظمت بیان کرو لوگوں کے سامنے، میرے نبی کی سیرت بیان کرو، میرے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ابھی آپ نے محمد یوسف کی بات کی، مجھے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا اگر میں صحیح ہوں، کہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں، میں نے اکثر یہ نوٹس کیا، اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں ایک بندہ شروع سے اس کا ایک اور ریلیجن رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ بہت ہیوی چیز ہٹ کی ہوگی جو وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ اچھے پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں بجائے کہ ہم، کیونکہ ہمارے لیے ایک ہوتا ہے کہ ایک طرح سے گھر کی مرغی دال برابر ٹائپ، ہم تو بڑے ہی اسی کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے وہ چینج کیا ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ وہ زیادہ اچھے، ان کو کچھ سمجھ آ جاتی ہے؟ بیٹا ایک تو یہ بات ہے، سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بس یہ ایسا ایک کوشچن ہے کہ جو اللہ سے ہی پوچھیں گے کیا مطلب کہ اللہ کیا تھا سسٹم، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کوئی. اب میں ابھی گیا ہوا تھا وہاں امریکہ میں، جماعت میں گیا ہوا تھا. وہاں میں نے ایک لڑکا دیکھا، اس لڑکے کو میں دیکھتا ہی رہا. بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا، ایسے 16-17 سال کا لڑکا تھا. وہ کسی مدرسے میں نے دیکھا، وہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یار اس بچے کے چہرے پہ بڑا نور ہے. میں نے کہا بات سنو. اس کا نام تھا عبداللہ. ہاں جی. یا پتہ نہیں کوئی اور نام تھا، مجھے نام پتہ میں. تو بڑا حسین سا بچہ تھا. تو میں نے اسے بلایا اپنے پاس. تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے حفظ مکمل کر لیا، میں اب نا وہ کر رہا ہوں، عالم بن رہا ہوں، کتابیں پوری کر رہا ہوں. بڑا نورانی چہرہ. خیر وہ چلا گیا. تو جو اس مدرسے کا جو باس تھا نا، محترم تھا، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا نہیں بھائی آپ نے بچہ بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ والا اتنے بچوں میں سے آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. میں کہا یار مجھے ایسے ہی اس کی طرف ایسے میرا دل کھنچ گیا، یہ کیا ہے یہ؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. یہ میں کہا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی ماں بھی گوری تھی، اس کا باپ بھی گورا. اب وہاں شادی کا تو کانسیپٹ ہوتا نہیں، پہلے وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے، نکاح کا تو ایشو نہیں. اب وہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور یہ اس کی ماں پریگننٹ ہو گئی.
اب پریگننٹ ہوئی تو یہ اس کے باپ نے اس کو ڈس اون کر دیا، اس نے کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کی ماں کو چھوڑ گیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، جب اس کی ماں کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے بھی اس کو کہا کہ جی میں بھی اس کو ڈس اون کرتی ہوں۔ یہ وہ کسی وہاں پہ کوئی ادارہ ہے وہاں چھوڑ کے چلے گئے کہ جی ہم اس کو جس نے کسی نے لینا تو یہ لے لے اس کو۔ تو وہ بچہ ایک مسلمان ماں باپ تھے جو جن کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا۔ اللہ، اس بچے کو اڈاپٹ کر کے انہوں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، تو ابھی انہوں نے حافظ بنایا ہے، ابھی عالم بن رہا ہے۔ تو یہ لیکن بیک گراؤنڈ اس کی کیا ہے؟ تو میں نے یہ دیکھو کیا نصیب لے کے پیدا ہوا ہے یہ کہ اللہ works in mysterious ways. یہ اللہ کے سسٹم ہے، اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا معاملہ ہے، ورنہ جس پہ اللہ کا فضل، اب اللہ کا فضل کیوں نہیں ہوتا اللہ ہی جانے۔ اب دیکھو نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں، بتاؤ خود حضور موجود ہوں تو ان کی کیا نورانیت ہوگی ان کی، سوچو حضور کے کیا انوارات تھے، کیا انوارات تھے کہ حضور کے انوارات کو بیان نہیں کو کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک صحابی نے کہا نا کہ حضور اکرم جب مسکراتے تھے، بلکہ امی جان کہتی ہیں کہ جب رات ہوتی تھی نا، رات وہاں تو لائٹ والا سسٹم نہیں تھا، تو ایسے حضور کے ان دانت مبارک جو تھے نا اندر یہ والے، ان میں تھوڑا سا گیپ تھا بیچ میں، تو امی جان کہتی ہیں اس گیپ کے اندر سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اتنا نور ہوتا تھا کہ اس نور میں، اس اندھیرے میں زمین پہ گری ہوئی سوئی میں دیکھ سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ان کے انوارات تھے۔ اور ان کے سامنے کھڑا ہے ایک آدمی، عبداللہ بن ابی اس کا نام ہے، بد نصیب، وہ حضور کے پیچھے صف، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ یعنی یہ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے پیچھے، سب سے پہلی صف میں، سب سے پیچھے حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور منافق مر گیا، نہیں اسلام قبول کیا۔ کیا بد نصیبی ہے۔ تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کر دیتا ہے، تو یہ بیٹا اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے کہ ہم جیسے لوگ دنیا دار جن کو اللہ نے قبول کر لیا، باتیں کراتا ہے اپنی۔ تو آج میں آ رہا تھا ابھی ریکارڈنگ کی طرف سے، مجھے فون کیا مشتاق، تو میں آ رہا تھا، سچ چیز میں بات بتاؤں، یہ ریکارڈنگ میں تیری وجہ سے کر رہا ہوں، تھینک یو، تیری محبت میں کر رہا ہوں۔ تو میں پابندی سے، میں نے جب سے شو بزنس چھوڑا ہے نا، اس کے بعد زندگی میں کبھی 30 سال بعد پہلی دفعہ ہے کہ میں کسی اسٹوڈیو میں آیا ریکارڈنگ کرنے کے لیے۔ مجھے باقی کا تو پتہ نہیں، پر میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ سے میں بات کروں، کیونکہ مجھے ہمیشہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ نہیں، یہ تو ہمارا بیٹا، تو میں خیر جس بات اور شروع ہو گئی، جب الحمدللہ روزے چل رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اور یہ بھی ایمان کی بات ہے کہ جس کو اللہ ایمان دیتے ہیں اس کو مزے آ جاتے ہیں۔ وہ تو شکر کرتا ہے اللہ کا کہ یا اللہ صبح شام رونقیں لگی ہوئی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو 10 گنا 70 گنا ہوا ہوا ہے، فرض کر رہے ہیں 70 گنا ہوا ہوا ہے، اور جو نفل پڑھ رہے ہیں تو وہ فرض بنا ہوا ہے، جو ہر عمل چونکہ ڈبل ہوا، اور دل بھی لگ رہا ہے، اس میں دل بھی لگ رہا ہے۔ رات کو تراویحیں پڑھتے ہیں کہ 3 سپارے ہو رہے ہیں، پہلے عشرے میں ہی اللہ نے ختم کرا دیا، وہ 3 سپارے پڑھتے تھے مشتاق کی تمنوں کی طرف ہی، تو وہ سپارے رات کو پڑھنا، تہجد پڑھنا، نمازیں پڑھنا، بڑے مزے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، آج میں آ رہا تھا تو میں نے میرے ذہن میں ایک آیت آئی، تو میں کہ تمہیں آ کے میں سناؤں گا وہ آیت، دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ کوئی اس میں اللہ معاف کرے کہا کہ غلطی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور رمضان میں اتارا، رمضان میں اترا، اور یہ لوگوں کی ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن یاد ہے مشتاق، پہلے پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ رمضان جو ہے قرآن کی برتھ ڈے بھی ہے۔ قرآن کی برتھ ڈے، برتھ ڈے، ہاں اچھا، مطلب قرآن اترا، یاد ہے اس دن بات کر رہے تھے ہم جب بات کر، تو یہ برتھ ڈے ان سینس کہ بھی اس مہینے میں قرآن اترا تھا۔ اب دیکھو میں جو کہ میری عادت بڑی، پھر جب سے عادت پڑی نا اللہ کی بات کرنے کی، تو وہ بولتے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ مشتاق بولا کرے جب، اچھا یہ بڑا گڑبڑ ہے، جہاں کہیں بیٹھتا ہے تو میں جہاں نہیں ہوتا نا تو یہ بولتا رہتا ہے، جہاں میں چلا تو میں چپ کر پھر نہیں بولتا۔
वैसे पहली दफे मैं देख रहा हूँ उनको चुप एक्चुअली, तो ये वाकई आप सही कह रहे नहीं, हैं। पता है क्या है, मैं बताता हूँ उसकी रीज़न बताता हूँ, ये व्यूअर्स को भी बताता हूँ। मैं, इंज़माम, सईद भाई, जितने भी लोग हैं, हम नईम भाई के साथ बैठे होते हैं, अक्सर इनके साथ टाइम गुजरता है। तो ये जो बयान कर रहे होते हैं ना, तो हम सीख रहे होते हैं, क्योंकि हम तो निकम्मे हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी डिवोटेड की है, अल्लाह का शुक्र है, शोबिज़ की दुनिया से छोड़ के फिर इन्होंने पूरा दीन की तरफ रहे, फिर कोई काम नहीं किया दूसरा कोई। तो अब ये बयान करके आते हैं, हम कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं, तो हम इनको अक्सर कहते हैं, हमने कहा जहाँ हम जाते हैं ना, वहाँ आप ना जाया करें। ये कहते हैं क्यों? मैंने कहा जी वो फैक्ट्री में गए थे, वहाँ उन्होंने बुलाया कि अल्लाह की बात करो आके। तो मैंने कहा अब आपने नहीं जाना। तो कहते हैं आगे से, मैं और इंज़माम इनको कहते हैं, मैं कहा नहीं भाई आपने नहीं जाना। तो इंजी भी कहता है आपने नहीं जाना। तो आगे से नहीं कहते क्यों? कहता है जी हाँ, वो अगले बयान में जो आपने बातें की थी वो हमने सुन ली हैं, अब वो हम वहाँ पे कर रहे हैं, तुसी ना जाके उत्थे कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने कहना कि वही गल्ला कर रहे हैं। तो इसलिए ये अल्लाह का शुक्र है बदल, ये इनको अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये हो गए जुल्करनैन भाई हो गए, और 2-3 हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे पर। सईद अनवर की ज़िंदगी के बारे में आपने पूछा था ना जो, तो उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि सईद भाई की ज़िंदगी में नईम भाई ने कैवलरी ग्राउंड में, कैवलरी में रहते थे, बड़ी मेहनत की। उस वक़्त बंदा बड़ी आसानी से इधर से उधर हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी इन्वायरमेंट ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको प्रोटेक्ट करें। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को चील से नहीं बचाती, इसी तरह कई दफ़ा आपको शुरू में ऐसे लोगों में, ऐसी सराउंडिंग में चाहिए होता है जहाँ पे आपको पता हो कि आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। जो आप क्वेश्चन कर रहे थे मतलब शो से पहले, वो क्वेश्चन है करने वाला कि इस वक्त यूथ को क्या चाहिए। मतलब बहुत सारी मार्केट में बातें चल रही हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है। पहले शुरू में नईम भाई ने कहा ना, कोई बात नहीं है किसी के फ़िरके को मत छेड़ो, मगर एज ए जो आप लोगों की स्ट्रेंथ है, जो आप लोगों की स्ट्रेंथ है ना यूथ की, आपकी एज की, आपकी स्ट्रेंथ एक बहुत खूबी है, आप मान लेते हो बात, अगर कोई सही आपको समझाने वाला रोल मॉडल मिले तो आपको। इज़ दैट करेक्ट नईम भाई? दे नीड अ गुड रोल मॉडल्स। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एग्री हूं इनसे। अब तो मैं पता नहीं आप बताओगे कि ये बात नहीं, वो सही कह रहे हैं कि यूथ के हमारे बहुत सवाल होते हैं और हमें ना कोई सही गाइडेंस नहीं मिलती है आजकल, अनफॉर्चुनेटली। आजकल आप देखें, आप पेरेंटिंग का भी तरीका डिफरेंट हो गया। अब हम वो इम्पोर्टेंस नहीं बताते हैं इस्लाम की, रमज़ान की। हमारे बचपन में ये हमें बताते थे, हमें स्कूल जाते हुए सुबह गाड़ियों में हमें दुआएं सिखाना, चीज़ें बताना। अब मुझे नहीं लगता वो होता है। आपको क्या लगता है कि अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए सब चेंज करने के लिए? असल में बेटा बात ये है कि मुझे ना अभी किसी ने सवाल किया वहाँ पे कनाडा में। हाँ जी। कनाडा में अभी गया था मुश्ताक जमात में ना, तो वहाँ से मुझे कुछ लोग ना आ रहे थे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी, मैंने कहा आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, किसी ने कहा जी मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने कहा मैं ये करता हूँ। मैं सारे पढ़े लिखे लोग थे, 2-3 लोग थे। तो वो बड़े फ़ैन हो गए। तो उन्होंने कहा जी हम आपको छोड़ने जाएंगे आपको। ठीक है। तो जब छोड़ने जा रहे थे तो मुझे कहने लगे जी हज़रत आप ना हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। माँ बाप कहते हैं वो तीनों थे ना हमारे, उनके बच्चे वहाँ थे, बच्चे वहीं सेटल थे बच्चे उनके। बड़ा दूर शहर था कोई वो। तो वहाँ से 4 घंटे की फ़्लाइट लेके मैंने टोरंटो आना था, टोरंटो से फिर आगे फ़्लाइट, 4 घंटे की फ़्लाइट थी, इतना दूर था वो। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चों की दुआ। चुप कर गया। थोड़ा सा वक्त आगे गुजरा और बातें, तो वो कहने लगे जी हमने आपसे गुजारिश की थी कि हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, तो आपने वो नहीं भाई की नहीं दुआ। मैं फिर चुप रहा। तो एक बंदे को थोड़ा लगा कि उन्होंने कहा जी हम आपने एक दर्ज अर्ज कर रहे हैं, आप हमारे बच्चों के लिए दुआ क्यों नहीं कर रहे? हमारे यहाँ पे बड़ा हमारा मैच है, बच्चे बड़े डिट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसमें मैं आप दुआओं की ज़रूरत होती है। तो मैंने उन्हें कहा मैं क्या सही बात कर दूँ आपसे? कहते जी सही, आप ज़ाहिर कर दूँ। मैं क्या आपके बच्चों ने ठीक नहीं होना उनके सामने? उसने कहा है ये तो बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आपने दी है कि क्यों नहीं ठीक होना। मैं कहा इसलिए ठीक नहीं होना कि बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, बच्चों से पहले माँ बाप को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं माँ बाप को। बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप ये करें वो करें। अब मेरे बेटे की एक बेटी है कोई 2-2.5 साल की। तो वो जो मेरी बहू है, वो उसने कल मुझे भेजा, जो फ़ोटो खींच के भेजा। तो वो 2-2.5 साल की बच्ची बाकायदा नमाज़ पढ़ रही है, अकेली खड़ी नमाज, और नमाज उसी तरह उसने पढ़ी, उसी तरह सलाम फेरा उसने बाकायदा। और सब उन्होंने कहा ये 2-2.5 साल की बच्ची ये कर रही है। क्यों? वो माँ बाप को करता देख रही है। बिल्कुल। घर में रोल मॉडल होते हैं माँ बाप। ये जो जितनी यूथ में आप खराबियाँ देख रहे हैं, इनमें इनका कसूर नहीं है।
ہمارا قصور ہے. ہم نے ان کو دیا کیا ہے؟ اگر ہم ان کو اب دیکھو نا جس یوتھ کو جو یوتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یوتھ تھی ان میں ایک بچہ ہے جس کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. 17 سال کا بچہ تھا. 17 سال کی ایج میں اس وقت کسی بچے سے پوچھو گے جی 17 سال کے آپ ہو گئے آپ کے کیا کیا خواہشات ہیں آپ کی, تو وہ کیا کہے گا آپ کو؟ اپنے بتائے گا کہ میں نے یہ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے, میں نے شادی کرنی, گاڑیاں لینی ہے, یہ. تو اس کو بلا کے حضور نے پوچھا, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ تم نے آج صبح کس حال میں کی ہے, مطلب کیا تمہارا صبح جو تم نے کی ہے تو کیا حال تھا تمہارا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا, 17 سال کا بچہ ہے, اس نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پورے ایمان پہ پایا, پورے ایمان پہ صبح کی ہے میں نے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ میرے ماں باپ قربان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مطلب بات کو اتنی کو بڑی بات کو جانے نہیں دیتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ تیری اس بات کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, جس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں اس وقت, آپ نے کہا ویری گڈ, تم نے بڑا اچھا نہیں اچھا بڑا کیا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ کیا دلیل ہے تیری اس بات کی کہ تم نے آج صبح ایمان پہ کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے مجھ سے کو پوچھا نا کہ آپ نے صبح کے سال میں کہ میں کوئی ایمان پہ کی تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا جی میں نے تہجد پڑھی تھی, میں نے فجر پڑھی, مسجد میں جا کے فجر پڑھی, گھر میں آ کے قرآن پڑھا, اشراق پڑھا, اشراق پڑھ کے میں پھر یہ اعمال کیے. تو میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے صبح جب اٹھا ہوں تو میں نے اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھا, میرے دل میں دنیا کی کوئی خواہش نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, قربان جائیں, واہ واہ واہ, سبحان 17 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میرے دل میں دنیا کی کوئی خواہش نہیں. نمبر 1. نمبر 2 اس نے کہا کہ جو لوگ جنت میں چلے گئے نا نیک اعمال کر کے, جنت میں نے ان کو مزے کرتے, گپے مارتے, ہنستے ہوئے اپنے کانوں سے سنے, اور جہنم والوں کو کی چیخو پکار, جہنم میں جو لوگ پریشان ہیں, جو چیخ رہے ہیں, جو سزائیں جن کو مل رہی ہیں, ان کی چیخو پکار کو میں نے آنکھوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے. گائز بریک کا وقت ہو چکا ہے, تو پلیز کیپ واچنگ سما لاؤنج براٹ ٹو یو بائی فاطمہ فرٹیلائزرز. ویلکم بیک ٹو سما لاؤنج براٹ ٹو یو بائی فاطمہ فرٹیلائزرز. آئیے لیٹس جسٹ کنٹینیو ود دی کنورسیشن ود نعیم بٹ اینڈ مشتاق احمد. آپ نے کہا قرآن رمضان میں اترا, اور جب میں نے تھوڑا بہت ہوش سنبھالا تو آپ کو قرآن کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کوڈ آف لائف ہے. قرآن میں آپ کو سب جواب مل جاتے ہیں, اور یہ میں نے خود محسوس بھی کیا ہے. میں نے جب پڑھا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ تو آپ کو بڑا کچھ ملتا ہے. لیکن لوگ قرآن رمضان میں بہت دفعہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے بجائے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ میں ان کو یہ اکثر کہتا ہوں یہ قرآن پڑھتے ہیں عربی میں, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ ٹرانسلیشن پڑھیں, آپ کو سمجھ تو ہے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے, اللہ نے آپ کے لیے کچھ ایک میسج پہنچایا ہوا تو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ. اور میں نے یہ خود ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے وہ پڑھ کے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. میں جس دن جو پڑھتا تھا وہ اسی دن سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ مجھے چیزیں بتا رہے ہوتے تھے. انہیں سے پوچھتا ہوں, پہلے آپ جواب دیں, آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ نہیں بھائی, میرا خیال میں کیونکہ ان پڑھنا کو چاہیے. ہاں جی, ٹرانسلیشن کرنی چاہیے. ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی, ہم نے کیا قرآن کو ہم نے صرف برکت کی کتاب سمجھا ہے کہ ایک برکت کے لیے ہے, اس لیے اس کو بڑا خوبصورت غلاف چڑھا کے اس کو رکھنا بھی کہیں اوپر ہے, اور اینا اتنے کرتا کہ ہاتھی نہ جاوے ہوتے, یعنی بو پڑھ اتارنا ہی نہیں اس کو کبھی. بالکل. حالانکہ قرآن بیٹا, قرآن جو ہے یہ مینول ہے. جس طرح ہر مشین آتی ہے, اب یہ جو کیمرے ریکارڈنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ ایک کتابیں آتی ہیں, وہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیسے اس کو ہینڈل آپ نے کیسے کرنا, کیا وہ کتاب پڑھے بغیر کوئی کیمرہ جلا کے رکھ دو گے. جس گاڑی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے کتاب آ رہی تو گاڑی کو دیکھ دیکھ کے پھر کر رہے ہوتے ہیں. میری گاڑی جو ہم نے نئی گاڑی لی تو بیٹے میرے اس کو دیکھ دیکھ کے کر رہے ہوتے تھے کہ جی اس کو یہ یہاں یوں کرنا یوں کرنا. بھائی میں ایک مشین ہوں, میرا مینول قرآن ہے, اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے کس وقت میں کیا کرنا ہے. تو اگر میں اس کو, وہ کہہ رہے نا کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی, اس نے کہا کہ ایک کوئی ماں تھی نا, اس کا بیٹا کہیں باہر گیا ہوا تھا جی, تو باہر سے اس نے وہ اس کو خط لکھتا تھا. ہاں جی, تو اس کو خط آتے رہتے تھے, وہ
آتے رہتے تھے, آتے کتنے خط آ گئے اس کو, تو وہ بڑی بیمار ہو گئی. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسہ بیٹا بیچے, مجھے بیٹے نے پیسہ نہیں بھیجا, کوئی ہاں جی, پیسہ کبھی بھیجا نہیں, تو میں پیسے کوئی نہیں, غربت میں بیچاری. تو اسی قصب مرسی میں مر گئی. تو جب وہ سارے خط نکال کے دیکھے, ہر خط کے ساتھ چیک تھے. اس نے کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں, تو پیسے آئے ہوئے ہیں. اس نے اس طرف چیک کو دیکھا ہی نہیں بیچاری نے, وہ پیسے پڑے پڑے سڑ گئے, اس نے دیکھا ہی نہیں. اب ہمارے پاس قرآن ہے, قرآن تو آپ کہنے میں ترجمہ پڑھا, ہاں جی, آپ اب دوبارہ ترجمہ پڑھنا, ٹھیک, پھر دوبارہ پڑھنا, ہاں جی, پھر دوبارہ, ہر دفعہ نئی سمجھ آئے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. کیوں؟ کیونکہ قرآن قیامت تک کے آنے والوں انسانوں کے لیے کتاب ہے. ہر بندے کو اس کے حساب سے اللہ نے سمجھایا ہے اس میں کہ کرنا کیا ہے. پہلے لوگوں کو اور بات سمجھائی تھی, اب والوں کو اور, اب والوں کے لیے اور ہے, بعد والوں کی 1000 سال بعد والوں کے لیے اور ہوگی. بالکل. اس لیے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہ پڑھنا, اگر مجھے کوئی مولوی فتویٰ نہ دے دے تو یہ ظلم عظیم ہے, ظلم عظیم. ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو. آپ نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا, یہ ظلم ہے. یہ کل قرآن آپ سے اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا اس بات سے کہ اللہ نے تو مجھے سمجھا ہی نہیں. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. کوئی بھائی آپ نے, آپ کو جس بتایا گیا تھا کہ آپ نے, جس میں آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے, بالکل, میاں بیوی نے کیا کرنا ہے آپس میں, ماں باپ نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, بچوں نے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, خیرات کیسے کرنی ہے, ہمسایوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ تو قرآن نے بتایا ہے. بالکل. تو آپ نے پڑھا ہی نہیں, آپ نے تو سمجھا ہی نہیں. یہ تو پتہ کرو اللہ تم سے کیا کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تم سے قرآن, حضرت علی کا کیا قول ہے, حضرت علی کے 2 قول ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ جب میرا جی کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, نماز اللہ سے بات ہے. اور جب میرا یہ جی چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھتا ہوں. بالکل ایسے ہی. قرآن بندے کی اللہ سے بات ہے. بالکل. جہاں خدائی قسم جس کو سمجھ آتی نا قرآن کی, میں تو جب سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں, میں نے کیا سمجھنا ہے, میرا تو جاہل آدمی. لیکن جو جتنا سمجھ رہا, جب وہ اللہ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو, جس جہاں یہ آیت آتی ہے میرے بس دل ایسے کھنچ جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یا لوگوں جو ایمان لائے ہو, میں تمہیں یہ بات سمجھاتا ہوں. اگلی بات اللہ نے یہ مخاطب کریں, جیسے میں کہوں یار بات سننا بیٹا, تم ادھر آؤ بات سنو, شکیل میری بات سنو. اللہ, اب شکیل میری بات سنو, اب شکیل سے اگلی بات کر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ, یہ قرآن ایسی باتیں کرتا ہے انسان سے, ایسی پیاری باتیں کرتا ہے, ایسی خوبصورت اللہ کی باتیں ہیں کہ جس کو قرآن سمجھ جب وہ اچھا یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے اور بیٹا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹوٹ کے اللہ کو چاہا تھا. اشد حب کا ترجمہ کوئی نہیں ہوتا, یعنی ایسی محبت جو بتائی نہ جا سکے, کہ صحابہ نے اللہ کو ایسا ٹوٹ کے چاہا کہ خیر. اب میں تو یہ پیغام تمہارے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو دے رہا ہوں, خدا کے لیے اگر دنیا میں علم حاصل کرنا ہے تو قرآن کو پڑھو. قرآن سے بڑا کوئی علم نہیں ہے. جتنے لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ کہ جی میں فلانے اس نے برنارڈ شاہ نے یہ کہا ہے, جی شیکسپیئر نے یہ فرمایا, جی ٹھیک ہے بھائی فرمایا ہوگا انہوں نے, تمہیں اس لیے تم کہہ رہے انہوں نے فرمایا, تمہیں پتہ نہیں تیرے رب نے کیا فرمایا. بالکل. بہت انٹرسٹنگ کانورسیشن چل رہی ہیں. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کٹ یو, بٹ مجھے میری ٹیم سے اشارے آ رہے ہیں کہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. سو گائز اٹس ٹائم فار اے بریک. کیپ واچنگ سما لاؤنج براٹ ٹو یو بائی فاطمہ فرٹیلائزرز. ویلکم بیک ٹو سما لاؤنج براٹ ٹو یو بائی فاطمہ فرٹیلائزرز. ہم سیکنڈ اشرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, سو لیٹس جسٹ کنٹینیو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یاد آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی بات تھی تو اللہ کے نبی کی بات. اب اللہ کے نبی بھی چھوٹی بات کرتے تھے. اللہ کے نبی کی چھوٹی بات میں وہ کچھ ہوتا تھا کہ جو سمندروں میں نہیں ہوتا. اب ایک دفعہ اس طرح مجلس لگی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پتہ کیا ذات تھی؟
آپ کی ذات یہ ذات تھی. اب ہم تو اگر ہم بیٹھے ہوں سارے, تو یہاں پرائم منسٹر صاحب بھی آ جائیں تو باہر سے آنے والے کو بتانا نہیں پڑے گا کہ پرائم منسٹر کون ہے. بالکل. وہ خود پتہ چلے گا پرائم منسٹر کون ہے, وہ تو ششکے 10 دن کے. ہاں جی. اب اللہ کے نبی کیا تھے, 10-12 لوگ بیٹھے ہیں, باہر سے آنے والا ڈھونڈتا رہتا تھا کہ نبی کون ہے, اللہ آقا کون تھے, غلام کون ہے, پتہ ہی نہیں. آپ اتنے سادہ تھے. بالکل. تبھی تو یہ سادگی کی انتہا تھی نا کہ 2 گئے تھے مدینہ منورہ, ابو بکر اور عمر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گئے تھے. 2 میں سے لوگ پہچان نہیں سکے مدینہ والے کے اس میں آقا کون ہے, غلام کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگوں نے, سارے لوگوں نے آ کے ابو بکر صدیق کو, ابو بکر صدیق رضی اللہ کہتے ہیں تھوڑے بال سفید بھی تھے بیچ میں, تو انہوں نے ابو بکر صدیق کو نبی سمجھ کے مسافر شروع کر دیے. ابو بکر بھی خاموش رہے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا مسافروں کی تکلیف مجھے ہے, میرے آقا کو نہ ہو. اللہ اکبر سبحان اللہ. انہوں نے سبحان اللہ خود ہی مسافر کر لیے لوگوں سے. سبحان اللہ. تو جب مسافر کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب سورج طلوع ہوا نا, تو چہرہ انور پہ جو کرن پڑی نا اس کی, سورج کی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اٹھ کے ایک دم ان پہ سایہ کر دیا. جب سایہ کیا حضور کے چہرے پہ تو لوگوں پر چلا کہ اوہو آقا تو ہے. اللہ اکبر لا الہ. تب لوگوں پر چلا کہ آقا کون ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بات کرتے تھے کہ ایک ہی بات سناتا ہوں تمہیں, کہ حضور اس طرف تشریف فرما تھے اور لوگ بیٹھے تھے, ساری سیٹیں ساری فل تھیں. آپ کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے ابو بکر, اور ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ, آگے علی رضی اللہ, سارے بیٹھے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. عباس آ گئے. عباس رضی اللہ تشریف لائے تو عباس چچا تھے حضور کے. اب چچا تھے, سیٹ خالی کوئی نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب حضور تو حضور ہے, بالکل, وہ چچا ہیں, اب آپ تو آپ تو اٹھے تو وہ تو ایک مطلب بنتی نہیں بات. بالکل. ابو بکر ایک دم کھڑے ہوئے. وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں تشریف لائیں. حضور کے چچا کو کہا کہ یہاں تشریف لائیں, اور خود کو بٹھا دیا. حضور کو اتنی ادا پسند آئی کہ آپ نے ایک جملہ کہا, وہ قیامت تک ایسا جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا. آپ نے فرمایا مرتبے والا ہی مرتبے والے کو پہچان سکتا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. واہ واہ واہ, کیا بات. اللہ اکبر. نہیں بھائی, یہ 3 سال پہلے بزل, 3 یا 4 سال پہلے سیالکوٹ میں سہ روزہ تھا مستورات کا. نہیں بھائی نے یہ بات اس وقت سنائی تھی, اور مجھے آج یاد آئی ہے کہ یہ بات جب انہوں نے سنائی نا, تو مجھے ایک دم وہ سین بھی یاد آ گیا. جہاں آپ قرآن کی بات کرتے ہو نا, جیسے نعیم بھائی نے ڈسکرائب کیا کہ قرآن پڑھا کرو, ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. آپ نے جب سے کہنا شروع کیا نا, گھر میں نوال بھی بچے بھی کہتے ہیں, تو جب آپ نے کہنا شروع کیا نا, تو میں تھوڑا سا نا اردو میں پڑھتا ہوں, تو کیونکہ انگریزی پڑھ نہیں سکتے تو اردو میں پڑھتا ہوں. تو اردو میں پڑھا نا, تو میں نے سورۃ یاسین کا آخری جو چیپٹر ہے نا, آخری پیج, اس کے اوپر میں نے نا ایویں پڑھنا شروع کیا. اللہ کی قسم آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورا انجوائے ایسے کیا کہ میں نے جیسے نہیں, میں نے کہا مزہ لینا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم میرے حبیب یہ پوچھتے ہیں کہ ان کو کون ان کی ہڈیوں کو زندہ کرے گا, جس کا مفہوم اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو میرے محبوب ان کو بتا دے, جو 2 سفید قطروں کو خون میں بدلتا ہے اور خون کو لوتھڑے میں بدلتا ہے, لوتھڑے کے اوپر گوشت بناتا ہوں, گوشت کے اوپر اللہ کہتا ہے ان کی ہڈیاں بناتا ہوں, ہڈیوں کے بعد ان کو انسان بناتا ہوں, 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہوں, ان کو آکسیجن بھی دیتا ہوں, ان کو کھانا بھی دیتا ہوں, سانسیں بھی دیتا ہوں, سب کچھ دیتا ہوں. سورہ یاسین کا آخری پیج میں یہ میں پڑھ رہا ہوں. اور تو اس کے بعد کہتا ہے, اللہ کہتا ہے جب یہ دنیا میں آتے ہیں اور پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر روزہ نہیں رکھتے, قرآن نہیں پڑھتے, اور اپنی فیکٹریوں پہ, اپنے کاروبار پہ, اپنی چیزوں پہ مان کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ کون آخرت میں مجھے اٹھائے گا, کون ہے جو ہڈیوں کو بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اے میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے, جس نے قطروں کے اوپر, لوتھڑے کے اوپر, گوشت کے اوپر ہڈیاں بنائی, آنکھیں بنائی, کان بنایا, تو کیا میرے حبیب ان کو بتا دو جو اللہ یہ قدرت رکھ سکتا ہے وہ بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر کے بھی دکھائے گا. تو میں نے وہ پڑھا, اتنا انجوائے کیا, جیسے نعیم بھائی کہہ رہے ہیں نا آپ انجوائے, واقعی مزہ لیا. اچھا 2-3 دفعہ میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا, اب مجھے مزہ آنے لگ گیا. آخری بات بتاتا ہوں, رضوان نے اینڈی فلاور کو قرآن دیا, وہ کہتا تھا مانتا نہیں تھا, وہ اب نہیں مانتا, اللہ کی دین ہے, مگر وہ دین سے بہت محبت کرتا ہے, اسلام سے بہت محبت کرتا ہے. تو قرآن جب پیا تو پہلے دن پیج پڑھ کے آیا تو کہتا ہے, Mate, let me ask you this question. You know, first day I read the Quran. It's a very fascinating book. ہم نے اس کو, میں نے کہا پوچھا what happened? کہتا ہے you know like what? I actually gather one thing. مجھے ایک چیز کی سمجھ آئی ہے.
ہم نے کہا وہ کیا؟ ابو دھابی میں بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں. کہتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں انسان دنیا میں رہتا ہے, ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے تو وہ آنا نہیں چاہتا بچہ نہیں آنا چاہتا. کیوں؟ کہتا ہے یہ دنیا میری بڑی خوبصورت ہے, یہاں پہ مجھے روٹی بھی مل رہی ہے, میں سانسیں بھی لے رہا ہوں, میں بڑا سکون سے بیٹھا ہوں. اچھا وہ رضوان اس کو اینڈی فلاور کو سارا یہ قرآن سمجھا رہا تھا, کیا کر رہا تھا؟ اور رضوان نے جب یہ ساری بات اس کے بتائی نا تو اینڈی نے کہا ہاں پہلے نہیں میں مانتا تھا. کہتا میں نہیں مانتا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے, قیامت کا دن ہے. تو کہتا ہے جب یہ ماں کے پیٹ والی تم نے اگزامپل سمجھائی ہے مجھے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نہیں آنا چاہتا, کہ میں کمفرٹ زون میں ہوں, مجھے تنگ نہ کرو. کہتا ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں بڑا ہو کے فیصلے کرتا ہے, وہاں پہ اگر اس بچے کو کہا جائے کہ گاڑیاں ہوں گی, ہوٹل ہوں گے, تم جہاز میں جاؤ گے, وہ بچہ کہا کیا باتیں کر رہے ہو, یہ زمانے میں وہاں پہ میں نے کیا دیکھا, میں نے تو کچھ نہیں دیکھا, میں نہیں مانتا ان چیزوں کو, میں نے ادھر ہی رہنا ہے, میں نے ادھر ہی رہنا, یہی دنیا. تو اینڈی نے کہا کہ جب اس دنیا میں آ کے بندہ جس ساری دنیا جس کے بارے میں بچے کو پیٹ میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں یہی ہوگا, اس طرح اڑو گے, یہ تمہارے گھر میں ایئر کنڈیشن ہوں گے, فلاں ہوں گے, تم فلاں کرو گے, تو کہتا ہے یہ بچہ نہیں مانتا. جیسے ہی دنیا میں آ کے بندہ بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہو کے اس دنیا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ قیامت والے دن کو نہیں مانتا, پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے. یہی آپ کا قرآن جو آپ کو کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھو, تو پھر اللہ یہی کہتا ہے لوتھڑے کو گوشت میں, گوشت کو ہڈیوں میں انسان کو پیدا کرتا ہوں, پھر بسیدہ ہڈیوں کو اٹھاؤں گا, پھر ایک دنیا بنائی ہے جہاں ہمیشہ رہو گے. تو کیا پھر تم مانتے نہیں ہو میری بات؟ سبحان اللہ. ہم وہی بات کر رہے تھے نا کہ جس طرح جو نان مسلمز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, ان کو یہی تو سمجھ, کیونکہ وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں, ان کو نہیں آتی عربی تو وہ انگلش میں پڑھیں گے, ہمیں اردو آتی ہے ہم اردو میں پڑھیں. تو اب آپ پڑھیں گے, اب میری تو آپ نے سنی نہیں, نعیم سر کی سن کے اب آپ پڑھیں گے ٹرانسلیشن. میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں, اور واقعی صحیح بات ہے کہ میں ایک پیج پڑھوں گا, اگر میں نیت کے ساتھ اس رمضان میں کوشش کروں گا کہ پڑھوں گا. اور یہ نعیم بھائی کی بات صحیح ہے کہ جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے نا, پھر وہ وزڈم اللہ دیتا ہے, وہ وزڈم کتابوں میں نہیں ملتا. بالکل. چاہتے ہوئے یہ بتا دیں کہ اگر مجھے نہیں آتی, سمجھے ایک میں بندہ ہوں, مجھے نہیں یہ عربی کی آتی, تو اکثر لوگ بیچارے کتابیں دیکھ, کیا پنجابی میں بھی, اردو میں بھی, اپنی لینگویج میں بھی کوئی مانگیں گے, اس کا ترجمہ پڑھ کے مانگ لیں گے تو اللہ قبول کرتا ہے. ہاں یہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بھی اردو میں مانگ سکتے ہیں, پنجابی میں مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ عربی اصل میں اللہ کی زبان ہے. بالکل. اللہ کو جنت میں زبان بھی عربی ہوگی, تو کوشش کرنی چاہیے کہ پھر سیکھ لو. جب تک نہیں آتی اس وقت تک اردو پنجابی میں مانگے, اردو پنجابی میں بھی وہ انشاءاللہ چلے گا نظام. یا اللہ نہیں کہہ دے, یا اللہ معافی دے دے, بس یا اللہ معافی دے دے, تو اس کے بھی چل جائے گا انشاءاللہ. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے, آپ لوگوں سے یہ کانورسیشنز کر کے. میرا بلیو اور اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اس رمضان میں, جسٹ بیکاز آف دیز کانورسیشنز. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہوگا. دیٹ واز اٹ گائز. I am going to see you in the third Ashra. So you guys stay tuned and keep watching Summer Lounge, brought to you by Fatma Fertilizers. Allah Hafiz.